پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت سے آنورڈ ہم آگے اس کو پڑھیں گے۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت سے آگے تک۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس پر اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ آمین۔ اس خوبصورت پیسج میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا جو آزاد مرضی رکھتا ہے، خدا نے اس پر ہمیں پیدا کیا۔ خدا اپنی مرضی سے جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اسی لیے انسان کو بھی اس نے آزاد مرضی دی۔ انسان کو ذہن دیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے جانور ہیں، دنیا کے اندر بہت سے جاندار ہیں، لیکن وہ خدا کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں رکھ سکتے جس طرح سے انسان رکھ سکتا ہے۔ ہم خدا کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جانور خدا کو نہیں سمجھ سکتا۔ خدا کی شبیہ پر بنائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، خدا نے ہمیں ذہن عطا کیا ہے، اور خدا نے ہمیں ایک محبت کرنے والا دل عنایت کیا ہے جو خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ آمین۔ اور اس سے آگے لکھا ہے خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کی، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ تم پھلو اور بڑھو اور معمور اور محکوم کرو زمین کو۔ اور تمام جانوروں کو خدا نے آدم اور حوا کے تسلط میں دے دیا، ان کے تابع کر دیا۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ رشتوں کی فیکٹری ہے اصل میں، کیونکہ یہیں سے سارے رشتے نکلتے ہیں۔ آدم اور حوا وہ بنیادی فیکٹری تھی جہاں سے آگے سب کچھ نکلا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ ماں باپ بنتے، وہ پہلے میاں بیوی تھے، میاں بیوی کے بعد وہ ماں باپ بنے، اور پھر اس کے بعد ساس سسر بنے، اور پھر اس کے بعد تایا چاچا، یہ وہ سارے رشتے آگے بیچ میں۔ لیکن ان کے لیے برکت کیا ہے کہ تم بڑھو، تم زمین کو معمور و محکوم کرو، اور خدا نے ان کو اختیار دیا۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور حوالہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ پطرس رسول کا پہلا عام خط ہے، اس کا 3 باب ہے، اس کی 7ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ ہم کون ہیں جی؟ زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ خدا نے ان کو اختیار دیا ہے میاں بیوی کو، تاکہ وہ رول کریں، تاکہ وہ اپنی زندگی کے حالات کو مل کر کنٹرول کریں، اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک کڑی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے پلس پوائنٹ کو، اگر بیوی کے اندر کوئی پلس پوائنٹ ہے تو شوہر اس کو اپنا پلس پوائنٹ سمجھے، اگر شوہر کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو عورت اس کو اپنی کمزوری سمجھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہی جتاتے رہیں کہ دیکھیں جی میں کتنی اچھی ہوں اور آپ دیکھیں کتنے برے ہیں، اور بندہ ہی کہتا ہے دیکھیں جی میں کتنا اچھا ہوں اور میری بیوی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ جب بطور شوہر یا بطور مرد میرے اندر کوئی کمی ہے، تو اگر یہ میری بیوی ہے تو میری بیوی کے لیے بھی وہ کمزوری ہے، اور اس نے یہ سمجھنا ہے کہ جو میرے شوہر کی کمزوری ہے وہ میری کمزوری ہے، جو میرے شوہر کا پلس پوائنٹ ہے وہ میرا پلس پوائنٹ ہے۔ اسی طرح سے شوہر کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے ان کی زندگی بڑی معیاری زندگی بن جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور لکھا ہے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ مسیحی زندگی میں، ازدواجی زندگی کے اندر آپ اختیار کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ پریئر کرتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں۔ کئی بار ہم اس کو ایک بڑی عام سی چیز سمجھتے ہیں۔ کبھی میاں بیوی، آپ نے دیکھا ہوگا میاں بیوی مل کے دعا نہیں کرتے۔ 98% آپ جوڑوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ دعا نہیں کرتے، اکیلے دعا کر لیتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کے بیوی نے ناشتہ بنایا، اس نے رکھا، اس نے دعا کر لی کام پہ جانے سے پہلے، ناشتے سے پہلے، یا بیوی ناشتہ بنا رہی، بندہ دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے کے بعد اس نے ناشتہ کیا، وہ کام پہ چلا گیا، اس کے بعد بیوی نے بھی دعا کر لی۔ رات کو کبھی سارا کام کاج کر کے جب سب سو گئے، اس نے بھی 10-15 منٹ کی دعا کی، تھکی ہوئی تھی سارا دن کی، سو گئی وہ بھی، لیکن مل کر وہ دعا نہیں کرتے، وہ پلاننگ نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کن کن چیزوں کی ڈیمانڈ خدا کے ضرور رکھنی ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں، کھنگالتے نہیں، خدا کے کلام کے اوپر غور نہیں کرتے، مباحثہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے خدا کے کلام کے تعلق سے۔ اسی لیے مسیحی گھرانوں کے اندر ہارمونی کوئی نہیں ہے۔
بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہے. بچے آوازار ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے. ایک نوجوان مجھے ملا, اس سے پہلے اس کا باپ مجھے ملا. اس کے باپ نے مجھے کہا کہ جی میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوں. میرے بیٹے نے ہماری پوری فیملی کی زندگی کو جیرن بنایا ہوا, رات کو 2 بجے آتا ہے. اچھا, میرے دل میں بڑی اس نوجوان کے لیے بات آئی کہ بھئی اس نوجوان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چند دن کے بعد کہیں وہ باہر مجھے مل گیا, میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا پتر ذرا گال سن. اس نے خود ہی مجھے سلام کیا, میں نے اس کو روک لیا. میں نے کہا یار آج کل کتنے بجے ڈیوٹی ختم ہوتی ہے؟ کہتا ہے ڈیوٹی تو میری 7-8 بجے ختم ہو جاتی. تو میں نے کہا بھائی آپ رات کو کتنے بجے بیٹا پہنچتے ہو گھر؟ کہتا جی رات میں لیٹ ہی جاتا ہوں گھر. وجہ پوچھی اس سے تو اس نے کہا جی میرا باپ صبح لڑنا شروع ہوتا ہے میری ماں سے, اور اتنی کہ چک چک بک بک دونوں کرتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم سبھی یہاں سے بھاگ جائیں. تو ہم 2 بجے نہ آئے تو کیا کریں؟ اس نے کہا میں واپسی پہ آ کے جب کام سے آتا ہوں تھکا ہوا, گھر سارا میں چلا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میرا باپ کھانا کھانا مشکل کر دیتا ہے, کیونکہ وہ اس وقت بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. جب میں صبح نکلتا ہوں اس وقت بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہوتا ہے, اور جب میں واپس آتا ہوں تو ان کا جو ہے جنگ کا سامان اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے, اور ماں جو ہے وہ کچن سے فائرنگ کر رہی ہوتی ہے, پیو منجے تو فائرنگ کر رہے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کئی بار میاں بیوی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنے روزمرہ کی اس روٹین سے, لڑائی جھگڑے کی روٹین سے بچوں کو کتنی اکتاہٹ کا شکار ہم نے کر دی. بچوں کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا, بچے حکم عدولی پہ اتر آتے ہیں, وہ ماں باپ کا حکم نہیں مانتے. بیٹیاں کس طرح سے پروٹیسٹ کرتی ہیں, بیٹیاں گھر کا کام کاج کرنا چھوڑ دیتی ہیں. بیٹے جو ہیں وہ آوارہ ہو جاتے ہیں, وہ باہر نکل جاتے ہیں, کیونکہ انہیں گھر میں ایسا ماحول نہیں ملتا. انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی جہنم ہے جس کے اندر سے آگ کبھی بجھنی نہیں, یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں. ہمارے ماں باپ نے سیدھے نہیں ہونا. جبکہ انہیں بنایا کس لیے گیا ہے؟ رول کرنے کے لیے. بنایا انہیں کس لیے گیا ہے؟ کہ وہ کنٹرول کر لیں ہر رات کو. لیکن حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور حالات بگڑ گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے مل کر دعا نہیں کی. انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی نہیں کہ ایک گھر کے اندر رہا کیسے جاتا ہے, کیسے کسی دوسرے کی بات برداشت کی جاتی ہے, کیسے کسی کی دوسرے کی تعریف کی جاتی ہے, کیسے کسی دوسرے کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے, کیسے کسی کی ہیلپ کی جاتی ہے. تو ایک گھر جو ہے یہ بچے کے لیے ایک ایسی جگہ ہے, سمجھ لیں کہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں سے اس نے سیکھنا ہوتا ہے, جہاں سے اس نے سیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی عزت کیسے کرنی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اپنے بیٹے کی طرح, تو ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. میرے 7-8 چاچے ہیں, تائے ہیں, بہت بڑی فیملی. تو ہم وہاں پر اکٹھے رہتے تھے. ایک دن میں اوپر گیا تو مجھے یاد نہیں کہ میرے چاچا نے مجھے کیوں مارا تھا, لیکن انہوں نے مجھے مارا. میں نیچے بھاگ کے آیا, میں نے اپنی ماں کو شکایت لگائی. میں نے کہا جی میرے اوپر میں گیا تھا تو چاچا نے مجھے چپیڑیں ماری ہیں, تو میں روتا ہوا آ گیا. تو میری ماں نے مجھے کہا کہ پتر تو کوئی غلط کام کر کے آیا ہے. بجائے اس کے کہ میری ماں مجھے کہتی چل تو میرے نال اتے, میں ہوں انہوں سیدھا کرنی. میری ماں نے مجھے یہ بات بتائی کہ بیٹا وہ تم سے بڑے ہیں, وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں, تم نے ضرور کوئی وہاں پہ شرارت کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں وہاں سے مار پڑی ہے, تو آئندہ کے بعد شرارت نہ کرنا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد میری شرارت پتہ بھی چل گئی سب کو کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی ماں, ایک اچھا باپ, ایک اچھی بیوی, ایک اچھا شوہر اپنی فیملی کے اندر جو انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں وہ ان کی آئندہ آنے والی نسل کے لیے ایک روڈ میپ ہے جس کو وہ سیٹل کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے. بچی جو کچھ اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے, چاہے وہ اس کو اڈاپٹ نہ کرے, لیکن وہ اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں فکس ہو جاتی. میری ماں ایسے ہانڈی بناتی ہے, میری ماں پیاز ایسے کاٹتی ہے, میری ماں ٹماٹر ایسے کاٹتی ہے, میری ماں ایسے جھاڑو دیتی ہے, میری ماں کپڑے ایسے نتھارتی ہے. وہ اس سٹائل کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہے. میرا باپ کیسے گفتگو فرماتا ہے یہ بیٹا دیکھتا ہے. میں اکثر اپنے پیغامات میں بتاتا ہوں کہ جب ایک باپ بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو مارتا ہے, بچوں کی ماں کو مارتا ہے, تو وہ اپنے بیٹوں کو یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ عورت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ مار ہے, مار کٹائیے. اگر آپ اپنی بیوی کو مارو گے تو وہ تمہارے کنٹرول میں رہے گی. اگر ایک ماں اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, تو بیٹی اس سے یہ سبق سیکھتی ہے, اچھا شوہر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان جتنی بھی باہر نکل سکے نکال لو اور اٹیک کر دو, پڑ جاؤ سب کو اور شور مچا دو محلے کے اندر, تاکہ محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں اور میرا جو ہے مدعا وہ وزنی ہو جائے. اگر وہ اپنی ماں کو دھیما ہوتا ہوا دیکھے گی تو وہ سیکھے گی کہ کس طرح سے لڑائی جھگڑے کو ختم کیا جاتا ہے. میرا باپ غلط تھا, لیکن میری ماں نے اپنی باتوں سے اس بات کو کور کیا ہے اور جھگڑا بڑا نہیں. ماں ہماری غلط تھی, لیکن ہمارے باپ نے اس طرح سے ماحول کو کنٹرول کیا کہ لڑائی نہیں ہوئی, جھگڑا نہیں ہوا اور معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. خدا نے انہیں برکت دی کہ تم بڑھو اور تم تسلط رکھو, حالات پر کنٹرول حاصل کرو. آج ہماری لائف کے اندر مشکلات, پرابلمز اس لیے ہیں کیونکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی تال میل نہیں. وہ خداوند کے حضور نہیں چلتے, وہ خداوند کے حضور نہیں آتے, وہ اپنی زندگیاں خدا کو نہیں دیتے, اور وہ خداوند میں رہ کر اپنے گھرانوں کی تعمیر نہیں کرتے, بلکہ وہ خداوند سے باہر ہیں.
وہ دنیا داری میں گھرے ہوئے ہیں، دنیا دار. اور یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے اندر اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے اتنی نفرت بھر دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے چاچے کو، اپنے تائے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ. بیٹا تجھے پتا نہیں جب میں بیاہ کے آئی تھی نا تو تیرے یہ دادکوں نے میرے ساتھ کیا تھا، تیرا دادا بڑا سخت ہے، تیرا فلانا یہ سخت ہے، یہ. وہ بچہ کہتا ہے میری ماں پہ تو بڑے ظلم ہوئے، اور وہ اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے نفرت بٹھانا شروع کر. اپنی ذاتی لڑائیوں کو بچوں کے ذہن میں مت ڈالیں، اپنی ذاتی لڑائی اپنی حد تک رکھیں. اور ماں کو یہ چاہیے کہ وہ اگر ان کا باپ غلط ہے تو وہ اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ کی ان کی جگ ہسائی نہ کرے، ان کی انسلٹ نہ کرے، بلکہ اپنے معاملات آپس میں وہ دونوں مل کر حل کریں اور اپنے بچوں کو ایک دوسرے کی اچھی تصویر دکھائیں کہ بیٹا تمہارا باپ بہت محنت کرتا ہے، صبح نکل جاتا ہے، دیکھو تم سب سوئے ہوتے ہو، کتنی محنت کرتا ہے تمہارا باپ، صبح جا کے محنت مزدوری کرتا ہے، اگر آفس میں جاب کرتا ہے تو کس طرح سے وہ ساری ضروریات کو مینج کرتا ہے، تمہاری فیس ارینج کرتا ہے، بل دیتا ہے، کرایہ دیتا ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح باپ کو چاہیے. میں جب اسے اکثر لے کر جاتا ہوں، یہ کبھی اپنی ماں سے ناراض ہو، جب یہ بائک پر میرے ساتھ جاتا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں، حالانکہ چھوٹا ہے لیکن یہ سب باتوں کو سمجھتا ہے. آج کل کے بچوں کو آپ اتنا چھوٹا نہ سمجھیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں. تو میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ بیٹا تیری ماں تیرا خیال رکھتی ہے، تیرے کپڑوں کو مینج کرتی ہے، تجھے پڑھاتی ہے، اتنا کام ماما کرتی سارا دن، تو آپ نے بیٹا کبھی ماما کے ساتھ اونچا نہیں بولنا. تو یہ ماں باپ کی تربیت ہے. اگر ماں تنہائی میں ہے تو وہ باپ کی سمت اپنے بچوں کو مائل کرے، اور اگر باپ اکیلا ہے تو وہ ماں کی سمت اپنے بچوں کو مائل کرے، تاکہ انہیں یہ سمجھ آئے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تیری ماں نو عقل کوئی نہیں، میں تو ساری مرنجی کڈی تیری ماں نے. وہ کہے گا واقعی صحیح گل، پاپا جی اگوں ماں اگر بیٹھی ہے تو تیرے پیو نو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا، بچوں کے مائنڈ میں بات آ جائے گی کہ بھی ہمارے ماں باپ تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. اور کئی یہ بیوقوفی کرتے ہیں، وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں، بیٹا پاپا اچھے ہیں کہ ماما اچھی ہیں. وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں اور وہ بچوں کو بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ماما اچھی ہیں یا پاپا اچھے ہیں. بچہ اب سوچتا ہے میں کنوں اچھا کماؤں، کیونکہ وہ دونوں اس کی نظر میں اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ الگ الگ دونوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے. باپ کی غیر موجودگی میں ماں یہ کہتی ہے کہ باپ اچھا نہیں، اور ماں کی غیر موجودگی میں باپ مجھے یہ کہتا ہے کہ ماں اچھی نہیں. وہ کہتا ہے اصل سے تسی دونوں ہی چنگے نہیں. بچے کو چونکہ کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا، کسی کا ڈر بھی نہیں ہوتا، وہ منہ پہ بات کر. ہمیں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جو اختیار میاں بیوی کو دیا ہے وہ ایک بیسٹ زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے، تاکہ وہ سب چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیں. لیکن وہ کنٹرول میں کیسے کریں گے جب وہ خود خدا کے اختیار کے نیچے ہوں گے. جب وہ خدا کے اختیار کے نیچے ہیں تو ساری چیزیں خدا نے جو ان کو دی ہیں وہ ان کے اختیار میں آ جائیں گی. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اگر ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کچھ خدا نے بنایا وہ ہمارے ہاتھ کے نیچے. اگر ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں تو خدا کی بنائی چیزیں ہمارے ہاتھ میں کیسے رہیں گی؟ ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو جائیں گی، ریت کی طرح نکل جائیں گی ہمارے ہاتھ. اور اگر ہم اپنی لائف کو بیسٹ بنانا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ میاں بیوی مل کر دعا کریں، میاں بیوی مل کر کلام پڑھیں، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اس بات کی ترغیب دیں کہ بچوں خدا کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، تم خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اور موسٹلی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو دو کام بیسٹ کر سکتے ہیں، ایک تو ان کی تربیت ہے، دوسرا ان کے لیے دعا ہے. میں یہ بات بڑی دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں 22 سال سے خدمت کے اس کام میں جڑا ہوا ہوں، اور میں گھرانوں کے اندر رہتا ہوں، میں گھرانوں سے ملتا ہوں، ان کے مسائل سنتا ہوں. ان میں ایک چیز میں نے مشرق دیکھی ہے کہ نہ وہ بچوں کی تربیت اچھی کر پاتے ہیں، نہ وہ بچوں کے لیے دعا کر پاتے ہیں. تو ان کے بچے کیسے سیکیور ہوں گے؟ وہ ایسے شہر ہیں جن کے ارد گرد فصیل ہی کوئی نہیں، کیونکہ نہ تو انہیں گھر میں کوئی اچھا میسج ملا ماں باپ کے کریکٹر سے، اور نہ ہی ان کے ماں باپ نے ان کے لیے دعا کی کہ خداوند ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا. آپ کی تربیت آپ کے گھر تک ہے، لیکن جو دعا آپ کر رہے ہیں وہ دعا اس کے ساتھ سب جگہ جائے گی، سب جگہ جائے گی. اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو اس بھید کو ہم نے جاننا ہوگا کہ خدا نے ہمیں اختیار بخشا ہے، میاں بیوی کو اختیار بخشا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہترین بنائیں اور سب چیزوں کو جو خدا نے ان کے کنٹرول میں کی ہیں ان کو حاصل کریں. آج جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. مسیحی خاندانوں کے اندر دوسری شادی بڑی ان ہوتی جا رہی. ایک بیوی کو چھوڑا دوسری شادی کر لی، اور کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، پہلی کو بھی نہیں چھوڑا دوسری بھی رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک غلط بنیاد ہم ڈالنا شروع ہو گئے ہیں جو آج سے 10 12 سال 20 سال کے بعد ایک تناور درخت بن کے ابھر کے سامنے آ جائے گی، اور پھر ہم میں اور غیر اقوام میں فرق کوئی نہیں رہنا. میں نے اپنے بچپن میں یہی بات سنی ہے کہ جی جھوٹ نہیں بولنا، مسیحی جھوٹ نہیں بولتے جی. اب مسیحی بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے اگوائی ہوتی تھی جی قسم نہیں کھاتے بائبل دی، اب جگہ جگہ پہ بائبل کی قسم کھا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے ہم اپنی ویلیوز کو بھول گئے، ہم نے اپنی شناخت کو کھو دیا. تو لکھا ہے کہ تم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہو،
انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. اگر ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہم کون ہیں تو ہم دعا کرنی بھی چھوڑ دیں گے. ہم کیا کریں گے جی؟ ہم دعا کرنی بھی چھوڑ دیں گے. اور جب ہم دعا کرنی چھوڑ دیں گے تو پھر کرائسس ہماری لائف میں آئیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بطور مسیحی ایماندار اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اگر ہم خدا سے دور ہیں تو آج خدا ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کر لیں. ہو سکتا ہے گزرے سالوں میں ہم نے ان باتوں پہ کبھی دھیان نہ دیا ہو, ہم نے کبھی ان باتوں کے بارے میں سوچا نہ ہو, لیکن آج خدا ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں سوچیں, ان باتوں پر دھیان لگائیں کہ ہم کس طرح سے اپنی آئندہ آنے والی نسل کو سیکیور کر سکیں, کس طرح ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق رکھ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں تاکہ خدا سے برکت پا سکیں. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ شاور کھولیں اور شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا جی؟ شاور کھولیں اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, پانی ضائع ہوگا. اسی طرح سے بہت سے لوگ خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں آتے اور برکت کے طلبگار رہتے ہیں. برکت انہیں کبھی نہیں ملنی. جو شخص خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جائے گا وہ برکت پا جائے گا. جو خدا کے ہاتھ سے دور رہے گا, ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ سوچے کہ میں بڑا کامیاب ہوں, میں نے بڑا پیسہ بنا لیا ہے, میں شراب بیچتا تھا, میں فلانا کام کرتا تھا, میں نے بڑا نوٹ سمیٹ لیا, لیکن وہ نوٹ کتنی دیر اس کے کام آئیں گے؟ ایٹ دی اینڈ وہ تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو جائے. دنیا میں بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں ویسے 2 نمبر کام کرتے تھے, پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, جو کچھ جوڑ جمع کیا تھا پولیس نے لے لیا واپس, رشوتوں کی مد میں نکل گیا, وکیل کر لیے, لیکن لائف میں کوئی خوشحالی نہیں. لیکن وہ بندہ جو تھوڑا کما لے لیکن عزت کی کمائے, اس کے بچوں کو بھی اس پہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے بھی ہمیشہ محنت کی ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کبھی آپ باہر نکلیں گے, میں جب باہر نکلتا تھا تو جس علاقے میں گڑی شو میں میرا بچپن گزرا, وہاں کے دکاندار لوگ کہتے تھے کہ بیٹا تیرا باپ بہت اچھا آدمی ہے, تیرا باپ بہت نیک بندہ ہے, اور تیرا باپ جو ہے نا بہت محنتی بندہ ہے. یہ بہت فخر کی بات ہے کسی بچے کے لیے کہ جب کوئی آؤٹ سائڈر اس کے بچے کو یہ بات بتائے کہ آپ کا جو باپ ہے وہ محنت کرنے والا انسان ہے, وہ ایک نیک آدمی ہے, وہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہمدرد آدمی ہے. لیکن اگر کسی بچے کو روک کے کہا جائے تیرے پیو نے کل ویکھیا سی اتنے کی کیتا ہے, تیرا پیو یار بڑا خراب ہے یار, ویسے اس بچے کے دل پہ کیا بیتے گی؟ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ اختیار جو خدا نے ہمیں دیا تھا, کیا ہم اسے استعمال کر رہے ہیں یا ہم اسے کھو بیٹھے ہیں؟ آدم اور حوا کو جو اختیار دیا تھا, آدم اور حوا اسے کھو بیٹھے. آج مسیح یسوع کے وسیلہ سے وہ اختیار ہمیں واپس ملا ہے. جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں تو وہ برکات ہم دوبارہ کلیم کر سکتے, ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ سب کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ اپنی پرسنل لائف کے اوپر غور کیجئے, ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم نئے رویوں کے ساتھ نئے سال میں داخل نہیں ہو رہے تو سال تو نیا آ جائے گا لیکن ہم پرانے رہیں گے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں,